کعبے کا طواف، کعبے کو تکنا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ امام علی مقام کو کعبے سے محبت نہیں، مکہ سے محبت نہیں، خود نانا جان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات جب مکہ پاک سے نکلتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور مکہ کو دیکھ کر کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں کعبہ اے مکہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا دل تڑپتا ہے مکہ اور کعبۃ اللہ کے لیے، لیکن ہجرت کر رہا ہوں دین اسلام کی خاطر۔ تو امام علی مقام کا کردار دیکھیے کہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاں جذبہ عبادت نہیں تھا، ذوق عبادت نہیں تھا۔ حسین جیسا بھی کوئی شب زندہ دار ہوگا، حسین جیسا بھی کوئی تہجد گزار ہوگا، حسین جیسا بھی کوئی تسبیح و تحلیل کرنے والا ہوگا، حسین جیسا بھی جو سجدہ کرنے والا ہوگا۔ 25 حج، نوٹ فرمائیے گا ناظرین کرام، عموماً امام علی مقام کا صرف 10 محرم کے دن جو واقعات ہوئے یا بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن آج میں عرض کروں گا آپ کو امام علی مقام کی ذوق عبادت دیکھیے کہ 25 حج پیدل چل کے مدینہ پاک سے مکہ پاک کرنے والی ذات امام علی مقام ہے۔ تو حسینیت میں یہ جو بھنگ پینے والے ہیں، یہ جو چرس پینے والے ہیں، یہ جو سوٹا لگانے والے علی ہم تیرے ملنگ کی دنیا والے ہیں، حسینیت میں ان کا کوئی جو ہے وہ دخل ہی نہیں ہے۔ یا تو شریعت کی بالادستی ہے، شریعت کی پاسداری ہے۔ مطلب کوئی کہے کہ نہیں جی میں کعبہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج کی کیا ضرورت ہے؟ بعض ایسے ہی ہے نا کہ ہماری نماز تو ہوتی یہاں پر ہے، ہمارا حج ہوتا ہی یہاں پہ ہے۔ امام علی مقام سے بڑا بھی کوئی پیر ہوگا، امام حسین سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہوگا، امام علی مقام سے بھی بڑا کوئی شیخ ہوگا؟ وہ امام علی مقام جو 25 حج مدینہ پاک سے مکہ پاک 25 حج پیدل کرتے ہیں، تو ذوق عبادت ہے، کتنا شوق ہے، کتنا تڑپتے ہیں۔ کعبۃ اللہ جو اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہے، اور وہ سنت اپنے جد امجد کی سنت ادا کرتے ہوئے وہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ تو زمزم کا چشمہ ہی ان کے بابا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے، سادات کے بابا کے قدموں کی خیرات ہے۔ میدان عرفات میں جہاں نانا پاک نے خطبہ دیا تھا، کیا وہ میں اس میدان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں میرے نانا جان کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ دیا تھا جنہوں نے؟ لیکن ناظرین کرام، اس حسینیت کی تحریک میں، اور حسینیت زندہ باد ہم کہتے ہیں، اس میں عبادت بھی ہے، مخلوق کا خالق سے تعلق بھی ہے، راتوں کو جاگنا بھی ہے، شب زندہ داریاں بھی ہیں، مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے۔ امام علی مقام اکثر میں چیٹی اپیل میں کہا کرتا ہوں کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، سر کاٹ کر کوفہ اور دمشق کی طرف لے جایا گیا، امام علی مقام کے جسد مبارک کو، اور میں وہ کربلا کے سراؤنڈنگز میں بھی پھرا ہوں، کیوں سے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ تھے جو ساتھ رہتے تھے، اور یہاں کربلا کا نقشہ تھا اور یہاں پر آئے تھے، اور امام علی مقام کے جسم پاک کو دفن کرنے والے کون تھے؟ وہ ساتھ قبیلہ تھا۔ جب انہوں چونکہ امام علی مقام کے جسم اطہر پر نیزے کے 33 زخم، تلواروں کے 34 زخم اور 113 سوراخ تھے امام علی مقام کے جسم اطہر پر، کرتا چھلنی ہو چکا تھا، خون آلود ہو چکا تھا۔ کرتا جب اتارنے لگے تو امام علی مقام کے کندھوں پر نشانات تھے وزن اٹھانے کے، جیسے مزدور کوئی ہوتے ہیں تو وزن اٹھاتے ہیں تو یہاں کندھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ بعد میں گاؤں والوں سے پوچھا گیا کیا دیکھا تم نے؟ ملاقات ہوئی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے، پوچھا گیا امام تیرے بابا کو جب ہم نے کرتا اتارا، چونکہ چھلنی تھا، کرتا پھٹ چکا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے کندھوں پر، پشت انور پر وزن اٹھانے کے نشانات تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا لوگو، میرے بابا حسین مدینہ پاک میں رہے
جو تحائف آتے تھے، جو لوگ نذرانے پیش کرتے تھے، اس سے حسین پاک نے کوئی محلات تعمیر نہیں کیے۔ حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے جو نذرانہ آتا تھا ہزاروں کی تعداد میں، میرے بابا نے کوئی محلات تعمیر نہیں کیے۔ حسین کے پاس جو آتا تھا راتوں کو اٹھا کر، خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر، پتہ چلتا کہ وہ غریب ہے جس کے گھر کھانا نہیں پکتا، وہ یتیم ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیوہ خاتون ہے۔ سنو تحریک حسینی کیا ہے، لنگر حسینی کیا ہے، حسینیت کی تحریک کیا ہے۔ حسین پاک اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان غریبوں کے گھروں میں جا کر پہنچایا کرتے تھے۔ غلام کہتے تھے حسین ہم خود اٹھاتے ہیں، لیکن قربان جائے حسین پاک تیری عظمتوں کے کہ امام پاک خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا یہ جو ہے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، اس کا تعلق کس خطے سے ہے، اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، یہ گورا ہے کہ کالا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ جب کھانا دینے کی باری آئے، پانی پلانے کی باری آئے تو مذہب نہیں پوچھا جاتا، نسل نہیں پوچھی جاتی، علاقہ اور جغرافیہ نہیں پوچھا جاتا، بلکہ انسان سمجھ کر الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق ہے تو اس کی پھر خدمت کی جاتی ہے۔ یہ حسینی تحریک اور حسینیت جس کا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ حسینیت زندہ باد، اس کو ذرا سمجھیے۔ حسینیت میں یہ تھا کہ پانی پلایا جائے، لیکن آئیے یزیدیت کا رخ کیا تھا، جبر تھا۔ حضرت ام ہانی کو شہید کر دیا گیا، یزید کے دربار میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی بول سکتا، صحابی رسول بولتے ہیں تو سر قلم کروا دیا جاتا ہے۔ زبان بندی یہ یزیدیت میں ہے، حسینیت میں نہیں ہے۔ اور اس میں بھی عدل فاروقی جو میں نے عرض کیا کہ فاروق اعظم کا دور 10 سالہ دور، یہ بھی حسینیت نے یہیں سے پیغام لیا ہے۔ حسینیت نے کوئی جبر نہیں تھا حضرت عمر کے دور میں۔ اگر ایک بدو بھی کھڑا ہو کر امیر المومنین سے پوچھتا ہے کہ بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی، تو امیر المومنین جواب دینے پر مجبور ہے۔ اور ایک بدو، اور آپ تصور آج بھی دیکھ لیجئے پاکستان میں وڈیروں کے، چلے جائیے ڈیرے پر، کسی کمی، کسی بیچارے مظاہرے کی جرت ہے آج بھی نہیں ہے سندھ کے علاقوں میں کہ کوئی وڈیرا ہو اور اس کے سامنے کوئی حق بات کر سکے۔ مذہبی طبقے میں بھی آج حق بات کرنے کے لیے، جرت کرنے کے لیے لوگ 100 بار سوچتے ہیں۔ کوئی ایک بیچارہ سچی بات کہہ دے تو وہ جو جماعت ہے وہ کیا حشر کرتی ہے۔ اس اعتبار سے حسینیت کی روح کیا ہے؟ حسینیت کی روح یہ ہے کہ جو آپ سچی بات سمجھ رہے، حق بات سمجھ رہے ہیں وہ کریں، اور پھر ہمارا ماحول جو سب کانٹیننٹ کا ہے یا ہم مسلمانوں کا جو ہے، ملوکیت دیکھ لیجئے، سعودی عرب دیکھ لیجئے، دیگر حکومتیں دیکھ لیجئے، اگر کوئی خلاف بات کرے تو اٹھا کر وہاں پھینکا جاتا ہے کہ اس بیچارے کی لاش کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن حسینیت، فاروقی اعظم کا وہ نظام جو خلافت راشدہ ہے، وہ علامہ اقبال کا پھر میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ سروری در دین و خدمت گری است۔ اسلام میں یہ جو رولنگ باڈیز ہیں یہ شہزادوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ عیاشیانہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خانقاہی نظام میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو خدمت دین کا ایک نظام ہے اور خدمت انسانیت کا ایک نظام ہے۔ یزید کیا کرتا تھا؟ اپنی من مانی سے جسے چاہتا جتنا مرضی دے دیتا، لیکن خلافت راشدہ میں جبر نہیں تھا۔ اور حسین پاک نے دیکھا کہ وہ رنگ بدل گیا ہے یزید کے دور میں، اب میرا اٹھنا لازم ہے، اس جبر کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ تو امام علی مقام نے اس جبر کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اور یہ الفاظ دیکھ لیجئے کہ یزید کے دور کا نقشہ جو امام علی مقام نے کھینچا ہے وہ سن لیجئے۔ الا وان هؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان، امام علی مقام فرماتے آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے، یزید کی حکومت نے، اس کے کارندوں نے صرف ایک کا نام نہیں لیا،
الا وان ہؤلاء، پوری جو نظام تھا، حکومت جو مشینری تھی، اکیلا یزید کا معاملہ نہیں تھا، ابن زیاد ہے، عمر بن سعد ہے، دیگر جتنے حضرات تھے اس کو سپورٹ کرنے والے. مدینہ پاک میں ولید جو تھا وہ امام علی مقام کے پاس آتا ہے، رات کو بلاتا ہے، مروان بھی ساتھ تھا کہ امام علی مقام سے کہو کہ بیعت کرے. امام علی مقام نے جواب دیا مجھ جیسا حسین تاریکی میں بیعت کرنے والا نہیں ہے. جہاں حسینیت آتی ہے وہاں حق بات کرنی پڑتی ہے. اور تاریخ البدایہ والنہایہ میں پڑھ رہا تھا کہ حر نے کہا حسین آگے نہ جانا، تجھے مار دیا جائے گا. پتہ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حر کو کیا جواب دیا؟ بالموت تخوفنی، اے حر کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ موت تو وصال یار کا نام ہے، موت تو وصال خدا کا نام ہے، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ میں مولا علی کا بیٹا ہوں. تو حسینیت میں ڈر خوف نہیں رہتا، حق بات سردار بھی کرنی پڑتی ہے. امام علی مقام نے اس موقع پر کیا فرمایا کہ یہ جو اس وقت یزیدی نظام قائم ہو چکا، قد لازموا طاعت الشیطان، یہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، شیطان کی فالوئنگز کر رہے ہیں. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، یہ نقشہ کھینچا ہے امام علی مقام نے یزید کی حکومت کا. رجب میں یزید تخت پر بیٹھا ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 6 مہینے. 6 مہینے یزید حکومت پر تھا. اس سے پہلے امام علی مقام میدان میں نہیں نکلے، اب میدان میں نکلے ہیں. اور اب یہ جملے ہیں امام علی مقام کے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، کہ یزید نے اور یزیدی ٹولے نے اور یزیدی گورنمنٹ نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور زمین پر فساد برپا کر دیا ہے. یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں امام علی مقام کا جو آپ نے مقام بیدا پر خطبہ دیا. وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں ان حدود کو پامال کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، حدود کو معطل کر کے رکھ دیا اس نے. وہ جو نظام خلافت راشدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے بعد اپنے بعد جو خلافت راشدہ کی خبر دی تھی، یہ پورا خلافت راشدہ کے نظام کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو مال غنیمت تھا اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. یہ نوٹ فرمائیے گا حضرات، یہ یزید کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے مال غنیمت مخلوق خدا پر خرچ کرنے کی بجائے یہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے. مخلوق خدا کا پیسہ ہے، یہ ان پر خرچ کرنے کی بجائے اس نے مال چند ہاتھوں میں. آج پاکستان میں کیا معاملات ہیں؟ چند خاندان ہیں، چند گروہ فیملیز ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. امام علی مقام کا خطبہ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اور اس نے اللہ نے جن کو حرام قرار دیا تھا اس یزید نے ان کو حلال قرار دے دیا. وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو یزید نے حرام قرار دے دیا. پورا نظام اسلام کو بدلنا چاہتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ امامی علی مقام میدان میں کیوں نکلے؟ پھر البدایہ والنہایہ میں ہے کہ صحابہ کرام نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ نہ جائیے. کوفے والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، بظاہر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا علی کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، لیکن کیا کر دیا آپ کے ساتھ؟ نہ جائیے.
اس موقع پر امام علی مقام نے کہا رأیت رسول اللہ فی المنام صلی اللہ علیہ وسلم فقد امرنی، اے مجھے روکنے والوں، میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وقد امرنی، اور انہوں نے مجھے، حالانکہ کہہ سکتے تھے خواب میں نے اپنے جد کو دیکھا ہے، ذرا غور فرمائیے گا، امام علی مقام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن نہیں کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ البدایہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، یہ نہیں کہا میں نے نانا کو دیکھا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نانا اور نواسے کی بات ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے، محمد رسول اللہ والذین معہ وما محمد الا رسول، مجھے رسالت مآب نے خواب میں فرمایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواب کی بنیاد پر حسین کیوں چلے؟ یہ خواب آپ کا، یہ میرا خواب نہیں ہے، اور پھر خواب میں آنے والے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری مثل نہیں آ سکتا۔ اس مقام پر عشق و مستی کا وہ پیغام دیا امام علی مقام نے کہ میرے رسول نے رسول اللہ کا الفاظ استعمال کیے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ مطلب یہ تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو عموماً آپ کہتے ہیں کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، وہ دھوکہ تو کوفے والوں کا ہوگا، لیکن امام دھوکے سے نہیں۔ یہ نہیں کہ امام لا علمی میں چلے گئے تھے، امام کو شعور نہیں تھا، نانا امام علی مقام کو خبر بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ کو مٹی دی ہوئی تھی کہ جس وقت یہ مٹی جو ہے یہ خون بن جائے، سمجھ لینا کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ خطبہ ہے اور آگے بھی خطابات ہیں، انشاءاللہ پھر میں کسی موقع پر امام علی مقام کا خطبہ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ تو حسینیت میں آزادی رائے، بیت المال عوام پر خرچ ہوگا، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوگی۔ یہ نظام کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عدل فاروقی۔ بیوی گھر آتے ہیں تو بیوی کے پاس، یہ ہے حسینیت جو میں عرض کر رہا ہوں، گھر آتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیوی کے پاس کچھ خوشبوئیں پڑی ہیں، پرفیومز پڑے ہیں۔ پوچھا کہ یہ پرفیومز کہاں سے آئے، یہ بڑی قیمتی خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا کہ فلاں ملک کی شہزادی نے مجھے تحفے میں بھیجا ہے، تحائف بھیجے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زوجہ سے، تجھے اس نے تحائف بھیجے ہیں؟ کہا ہاں مجھے تحائف بھیجے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو میری بیوی نہ ہوتی، امیر المومنین کی بیوی نہ ہوتی، تو کیا پھر بھی تجھے تحائف بھیجے جاتے؟ ذرا حسینیت کو اور فاروقیت کو اور کراریت کو اور صدیقیت کو اور خلافت راشدہ کو سمجھیے ذرا۔ کہا کہ اگر تو میری زوجہ نہ ہوتی، میری وائف نہ ہوتی، تو کیا پھر بھی تمہیں یہ ملتے؟ کہا اگر وائف نہ ہوتی تو پھر وہ شہزادی مجھے کیوں دیتی؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحائف پھر تجھے نہیں ملے، امیر المومنین کی زوجہ ہونے کے ناطے ملے ہیں، اس لیے یہ تیرا پرسنل حق نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین کی اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں، تو اس لیے یہ تیری ملکیت نہیں ہوں گے، یہ بیت المال میں جائیں گے۔ بیت المال کی خوشبو تھی، زوجہ کہنے لگی خواتین میں یہ خوشبو میں تقسیم کروں گی۔ یہ ہے تقویٰ جس کو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا خلافت راشدہ میں۔ اب یزید نے کیا کیا؟ تو اس کو بدل دیا تھا سارا، اور یہ خطبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ کہا زوجہ آپ یہ عود یا یہ قیمتی خوشبو تو تقسیم نہیں، اس لیے کہ جب تو تقسیم کرے گی تیری انگلیوں کے ساتھ لگے گی، تیرے کپڑوں کے ساتھ لگے گی۔
روز معاشر مجھ سے جواب دہی ہوگی، تیری بجائے کوئی عام غریب خاتون وہ اس خوشبو کو، اس قیمتی خوشبو کو وہ تقسیم کرے گی۔ تو بیت المال امانت ہوتی ہے حسینیت میں۔ حکومت کا تصور، قانون کی بالادستی، عصبیتیوں سے پاک، یہ نہیں کہ یہ فلاں نسل سے فلاں نسل سے، حسینیت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں جن کی نسبتیں ہیں، جن کو اللہ اور رسول نے عزت مقام دیا، اس کی عزت وقار کرنا یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے کہ فیصلے ہوں، ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ فرد واحد کی حکومت، اسلام میں فرد واحد کی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اور جو صاحب الرائے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے ہاں جواب دیتا ہے۔ چونکہ میرے پاس چند منٹ باقی، ناظرین کرام، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے حسینیت کے بارے میں اور یزیدیت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ چند اشعار سنا کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری حسینی سبیل کی لائیو اپیل ہے، وہ آپ کو میں امام علی مقام کا ذکر سنیے۔ فرماتے امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد زبستان رسول۔ سمجھو حسین عاشقوں کے امام ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، پودے ہیں۔ فرماتے درمیان امتاں کیواں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ حسین کا مقام امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ آحد ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ موسیٰ علیہ السلام حق کے رہبر، فرعون باطل نمائندہ، اسی طرح شبیر حق کا امام، یزید گمراہی کا پیکر۔ چوں خلافت رشتہ از قرآن کا سیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ مدعی سلطنت بودے، اگر امام علی مقام کا مقصد سلطنت لینا ہوتا تو پھر وہ لشکر تیار کرتے، ایسے اکیلے نہ آتے۔ مدعش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامان سفر، تو پھر یہ اتنا تھوڑے سے افراد کے ساتھ سفر نہ کرتے۔ اور کیا حسینیت کیا ہے؟ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیدہ را بیدار کرد۔ کیا ہے حسینیت؟ کہ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست۔ آج ہمارے یہاں خوشامد کا کلچر ہے، جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائیو۔ مہرانو خوشامدی ٹولے سے اتنے خوشامد کے یعنی 10 منٹ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، خوشامد کے جو ہے وہ گردانے ملائی جاتی ہیں۔ دل اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ حسینیت میں خوشامد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سر افگندہ نیست۔ کسی فرعون کے سامنے بندہ مومن اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیدہ را بیدار کرد۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ امام حسین نے الا اللہ صحرا پر لکھ دیا، یہ ہے حسینیت۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ رمز قرآن از حسین آموختیم۔ علامہ کہتے ہیں مجھے قرآن سمجھ آئی، حسین تیری ذات سے سمجھ آئی، تیرے کردار سے سمجھ آئی اور تیرے عمل سے سمجھ آئی۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، زی آتش و شعلہ ہاں اندوختیم۔ یہ وہ آگ ہے، یہ وہ شعلہ ہے جس نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے۔ شوقت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناتا ہم از یاد رفت۔ تارے ما زخمش لرزہ ہنوس، تازہ از تکبیر او ایما ہنوس۔ اے صبا اے پے دور افتادگاہ، اشک ماں بر خاک پاک او رسا۔ علامہ کہتے ہیں ہم سب کچھ بھول گئے، غرناتا بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، پر حسین تجھے نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ میرے دل کی تار پر کربلا میں آپ نے جو انگلی لگائی تھی اسی سے آج تک تازہ از تکبیر ایمان ہنوس، میرا ایمان آج زندہ ہے۔ تو حسین جو تو نے کربلا میں اللہ اکبر کہا تھا، آج سارے یزیدی ایک طرف، مگر تیری اس صدا سے کائنات میں آج بھی تکبیریں روشن ہے، تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، تکبیریں چلتی رہیں گی اور نعرہ تکبیر بلند ہوتا رہے گا۔ اے صبا اے پے کے دور اے ہوا دور جانے والے، ان کے پاس میں اور تو کچھ نہیں بھیج سکتا، میرے آنسو لے کر جانا۔ ناظرین کرام،
یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ اس میں بتائیں کہ آج کے دور میں حسینیت کے کیا تقاضے ہیں اور یزیدیت کے کیا روپ ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر زبان سے حسین پاک کا نام لیتے ہیں تو اپنا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، یہ ہے حسینیت کا پیغام۔ ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، جفا کی تیغ سے ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدہ جھکی تو نہیں۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔